کیسے ہیں آپ کی محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ریسپنگ ریئلٹی. آج میں اس ٹاپک پر بات کروں گا. پچھلے دنوں میں نے عطائی ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی. جب ریسرچ کی تو مجھے ایک بڑا جو ہے نا اس میں پاکستان کی معیشت کو جو کھوکھلا کر رہے ہیں، لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مجھے اس وقت ایک چیز کا پتہ چلا. تو اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے ریسرچ کی تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ کس طریقے سے فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان کی معیشت کو نہ صرف بلکہ پاکستانی عوام کی معیشت، پاکستان کی عوام کی انفرادی معیشت کو کیسے وہ نچوڑ رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کافی زیادہ ورک کیا، بہت زیادہ اس پہ میں نے ریسرچ کی. ڈاکٹر سے ملا، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مالکان سے ملا، اور جو ان کے متعلقہ محکمہ جات ہیں ان سے بھی میں نے معلومات کلیکٹ کی. تو وہ تقریباً 3-4 ہزار پیجز کا وہ ایک میرے پاس ریسرچ ورک اکٹھا ہو گیا. تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ وہ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے. یہ ایک ایسی تلخ حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جو اس کو سنیں گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور کس طریقے سے یہ دیمک کی طرح پاکستان کی معیشت کو چاٹ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ایک انجیکشن ہے اینٹی بائیوٹک سیفٹرائکزون، وہ ملتا ہے 65 روپیز میں. وہی برینڈ جو ہے، وہی جو اس میں جینرک یوز ہوا ہے، وہی جو کیمیکل اس میں یوز ہوا ہے، وہی ایک کمپنی آلموسٹ 550-600 روپے تک سیل کر رہی ہے. اب جو 65 روپیز کا سیل کر رہا ہے کمپنی، اس کو بھی ڈیفینیٹلی پروفٹ کے بغیر کون سا بزنس ہوتا ہے، وہ بھی پروفٹ ارن کر رہے ہیں. اور جو 550-600 روپے کا انجیکشن سیل کر رہے ہیں، وہ کتنا زیادہ پروفٹ اس میں لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی پریشان کن داستان ہے. ہوتا یہ ہے، یہ منسٹری سے مل کر جو ڈریپ یا جو بھی اس کا متعلقہ ادارہ ہے، جہاں پہ پرائس ویلیویشن ہوتی ہے، پروڈکٹ کی جب رجسٹریشن سے پہلے پرائس دی جاتی ہے منسٹری کو، پھر اس کے بعد رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ پروڈکٹ. تو وہاں پر برائب کر کے، رشوت دے کر وہ پروڈکٹ اوکے کروائی جاتی ہے. کیونکہ اتنا زیادہ ایک انجیکشن کی ڈفرنس اور پرائس میں 10 ٹائم جو انکریز ہے، وہ ایسے تو نہیں وہ رکھ سکتے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی، پہلے منسٹری سے سٹارٹ ہوئی. اب وہ دیکھیں معیشت کو، پاکستان کی معیشت کو نقصان اور عوام کو نقصان. اچھا، اب ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں، جو کہ 65 روپیز کا اویلیبل انجیکشن ہے، وہ 500-600 روپے کا پرسکرائب کیوں کر، وہ کیوں لکھے؟ وہاں پر بھی ایک داستان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ہیں فورن ٹرپ پر جا رہے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے سیمینار، بڑے بڑے فنکشن اور مختلف گفٹس، لگژریس جو گفٹ ہیں، اے سی، LCD گاڑیاں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو یہ سارے گفٹ دیتی ہیں. کیوں دیتی ہیں؟ کہ جناب یہ آپ ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ پرسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کو جب وہ پروڈکٹ پرسکرائب کریں گے تو پھر اس میں سے جو پروفٹ مارجن ہے اس میں سے 25-30-35-40% جو ڈاکٹر کا شیئر رکھا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو دے دیا جائے.
آن ریکارڈ بات ہے، اس میں میرے پاس پروف ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اب معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو ایک سرٹن ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کو کوئی 10 لاکھ روپے مطلب 1 ملین کی کوئی چیز لے کر دی ہے تو اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا، اتنے آپ نے انجیکشن یا کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کرنی ہے، کنزیوم کرنی ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبان جو کہ برائب لے چکے ہیں، رشوت لے چکے ہیں یا شیئر کے نام پر پیسے لے چکے ہیں، وہ ایسے مریضوں کو بھی وہ میڈیسن لکھ دیتے ہیں جس کی اس مریض کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، میری ویڈیو پوری دیکھیں، یہ بڑی ہی مطلب امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ثبوت کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ میڈیسن اس کے نیئر بائی میڈیکل سٹور پر ہی ملے گی، اور بعض اوقات اکثر ارد گرد میڈیکل سٹورز پر یا تھوڑے فاصلے پر میڈیکل سٹور جو ہوتا ہے وہاں سے وہ میڈیسن نہیں ملتی۔ کیوں کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے اس نے ڈاکٹر صاحب کے قریبی میڈیکل سٹور پر ہی وہ میڈیسن اویلیبل کروائی ہوتی ہے، جس سے معاملہ یہ ہے کہ ان کو اپنی کیلکولیشن کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سینسٹیو موضوع ہے کہ ایک بندہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ہیل اپ کریں گے، اس کے مسئلے کا حل نکالیں گے، اس کی بیماری کا علاج کریں گے، اور وہ بیماری کا علاج ہو بھی جائے گا۔ وہ بیماری کا علاج جو اسی جنرک میں سستی اویلیبل میڈیسن ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ میڈیسن پرسکرائب کرنی ہے جو کاسٹلی ہو، جس کا میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ان کو آ کر ملتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی کا، اور جس نے خاص ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اپنے ٹارگٹ پورا کرنا۔ پہلی بات، پہلا نقصان کہ پیشنٹ کو ضرورت ہے، وہ میڈیسن لکھ دی، سستی لکھی جا سکتی تھی لیکن مہنگی لکھ دی۔ دوسرا معاملہ کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس میڈیسن کی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے چونکہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے وہ میڈیسن پرسکرائب کر دی۔ تو یہ دو باتیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کیمیکل، جو بھی میڈیسن ایک پیشنٹ کھاتا ہے تو ظاہر ہے اگر تو اس کو ضرورت ہے تو اس کا مطلب وہ ضرورت فلفل ہو جائے گی اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ اگر بغیر ضرورت کے وہ میڈیسن کھائے گا تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے، اور پھر آج کل آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کڈنیز کا ایشو یا اس قسم کے اور سکن کے معاملات یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ارریلیونٹ جو میڈیسن ہے وہ کھاتے ہیں اور وہ انٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب ایک یہ، اور دوسرا یہ، اب یہ پبلک انٹرسٹ میں بات ہے، یہ پبلک ایٹ لارج انٹرسٹ میں بات ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ مل کر ایک مطلب صحت مند معاشرے کو بیمار کر رہے ہیں، صحت مند معاشرے کو بجائے صحت تقسیم کرنے کے بیماریاں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی ہڈن نیگلیجنس ہے، ایسا ہڈن کرائم ہے، ایسا ٹیکنیکل کرائم ہے کہ جس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک مانیٹری ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اب ہر ہاسپٹل جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اس میں فارماسسٹ اپوائنٹ ہے، فارماسسٹ کا کام ہے کہ ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرے۔
لیکن فارماسسٹ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. فارماسسٹ کو بھی وہ برائب کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی، ان کو بلینز کا، ان کا بلینز روپیز کا بزنس ہے ان کا. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر اس کو براڈر پراسپیکٹو میں دیکھیں تو عوام کا ڈائریکٹ نقصان اور پاکستان کی معیشت کا بھی بہت برا حال کر دیا ہے ان فارماسیوٹیکل کمپنیز، کیونکہ موسٹلی فارماسیوٹیکل کمپنیز ملٹی نیشنل ہیں. وہ بیرون ملک انٹرنیشنل کسی دوسرے ملک کی بیسڈ کمپنیز ہیں جو کہ کروڑوں ڈالر سالانہ اس ملک سے ان کے ملک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان دہ کر رہے ہیں. تو خیر اس سلسلے میں ہماری جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ورک کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے متعلقہ اداروں کو انفارم کر دیا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اگر تو انہوں نے اس پر کوئی فوراً ایکشن لے لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز وی آر ریڈی ٹو فائٹ اگینسٹ دس میل پریکٹس. اس میں بے شک فارماسیوٹیکل مافیا ہو جائے یا ڈاکٹرز مافیا ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ان قریب اس میں ہم کارروائی کرنے والے ہیں. تو آپ بھائیوں سے یہ تمام انفارمیشن جو میں نے شیئر کی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور ڈاکٹرز کی ایکٹیویٹیز پر، اور جو میں نے آپ کو کچھ باتیں انڈیکیٹ کی ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ہمیں انفارم کریں، ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس کیس کو مزید مضبوط کر سکیں اور ہم جو ہے اس کا اپروپریٹ فورم پر اس کی آواز بنیں، میری آواز کو مضبوط کریں اور اس کو سپریڈ کریں، جتنا میکسیمم آپ سپریڈ کر سکتے ہیں کریں. اور ایسے ڈاکٹرز کا، کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ڈائریکٹ تو ہم ان سے مطلب عام جو پبلک ہے وہ ظاہر ہے بات کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاکٹرز کے تھرو مارکیٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ ایسے ڈاکٹرز کو آنسریبل کریں، ان کو مجبور کریں، ان سے کویسچن کریں کہ یہ آپ ڈاکٹر صاحب زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ یہ بات اویئرنیس کریٹ ہوگی تو چیک اینڈ بیلنس ہوگا ڈاکٹرز کو پہ، تو پھر یہ معاملہ خود بخود بھی حل ہوگا. ادھر سے ہم انشاءاللہ اس پہ لیگل ایکشن لے رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اس بات کو میکسیمم سپریڈ کریں، میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.